بسم اللہ الرحمن الرحیم. بگڑیے محمد مصدق عباسی سابقہ مشیر احتساب اور داخلہ پرائم منسٹر عمران خان. آج میرے سامنے وہ ریفرنس ہے 190 ملین جو القادر ٹرسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، جو نیب نے کورٹ کے اندر جمع کروایا. اس کا تھوڑا سا میں آپ کو ٹیکنیکل اور لیگل پوائنٹ آف ویو سے اپنا ایک پوائنٹ آف ویو دیتا ہوں. اس میں 22 ٹوٹل پیرے ہیں اس ریفرنس کے اندر، اور اس کے 8 مجرم ہیں. ان 8 مجرموں میں سے ٹوٹل 2 جو مجرم ہیں عمران خان صاحب اور بشرا بیگم صاحبہ، وہ انڈر کسٹڈی اور جیل میں ہیں. باقی 6 کے 6 جو ہیں وہ ایبسکانڈر ہیں، یعنی کہ بگوڑے ہیں. اس میں مرزا شہزاد اکبر ہیں، ملک ریاض اور ان کے بیٹے ہیں. یہی سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ نیب کتنا کراس دا بورڈ جاتا ہے کہ ملک ریاض بھی اور ان کے بیٹے بھی ایبسکانڈر دکھائے ہوئے ہیں. زلفی بخاری ہیں، فرج شہزادی ہیں، یہ دونوں ملک سے باہر ہیں. اور ضیاء مصطفیٰ وکیل ہیں جو وٹنس تھے، اور اس میں وہ ایکیوز بنا دیے گئے. پہلا ہی بات یہ ہے کہ یہ 190 ملین پاؤنڈز کا ریفرنس نہیں ہے. ٹوٹل اماؤنٹ جو ہے 173 ملین ہے. ARU ایسے ریکوری یونٹ کے حساب سے جو ڈاکومنٹس ہیں وہاں 173 ملین ہے. تو نیب کا کیس کا ٹائٹل ہی غلط ہے، ورکنگ ہی غلط ہے. ان کی سیریسنس یہاں سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ لائبلٹی ہی اسٹیبلش غلط کی گئی ہے. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اگلے پیرے میں یہ ہے کہ 20 اپریل 23 کو انکوائری کو انویسٹیگیشن میں کنورٹ کر دیا گیا. یاد رہے سیکشن 18C یہ کہتی ہے کہ چیئرمین جو ہے وہ انکوائری کو انویسٹیگیشن میں کنورٹ کر سکتا ہے، بشرطے کہ پرووائڈڈ ورڈ ہے کہ اس انکوائری کی کاپی مجرم کو پیش کی جائے، اس کے حوالے کر دی جائے. اس کیس کو مکمل طور پہ خفیہ رکھا گیا 9 مئی تک، اور 9 مئی کو ہائی کورٹ کے پریمیسز میں سے بڑے جارحانہ انداز میں رینجرز کی فورس نے، آپ کو یاد رہے کہ رینجرز جو ہے وہ یونیفارم سرونگ آفیسرز کے انڈر کمانڈ ہوتے ہیں، انہوں نے عمران خان صاحب کو اغوا کیا. اغوا اس لیے کیا کہ بعد میں سپریم کورٹ نے یہ ثابت بھی کیا کہ واقعی اغوا کیا گیا، کہ سیکشن 24 کی ریکوائرمنٹ جو تھی NAO کی وہ چیئرمین نے پوری نہیں کی، اور یہ جو اریسٹ تھی یہ جو ہے انلیگل تھی. کیونکہ سیکشن 24 یہ کہتی ہے کہ 4 شرطیں پوری نہ ہوں تو چیئرمین جو ہے اریسٹ نہیں کر سکتا. پہلی بات یہ ہے کہ اگر مجرم کو نوٹس دیا جائے اور وہ بار بار نوٹس دینے کے باوجود نہیں آتا تو اس کو آپ اریسٹ کر سکتے ہیں. یا عمران خان صاحب کو نوٹس دیا ہی نہیں گیا، یا اس کو ملک سے باہر جانے کے جو ہے وہ اندیشہ ہو، یعنی کہ ایبسکانڈ کرنے کے چکروں میں ہو. نمبر 3، اگر وہ اس کے پاس شہادتیں ایسی ہوں کہ وہ ان کو ڈسٹرائے کر کے کیس کو خراب کر سکتا ہو. یا چوتھا، وہ ایسا جرم کر رہا ہے جو بار بار کیے جا رہا ہے، لہذا اس کو اریسٹ کرنا لازمی ہوتا ہے. تو ان 4 شرائط میں سے ایک شرط پہ بھی عمران خان صاحب پورے نہیں بیٹھتے. تو یہ دوسری انلیگیلٹی بلکہ کریمنلٹی ہے نیب کے حساب سے. اگلی بات یہ لکھی ہے کہ عمران خان صاحب نے مالی فائدہ اٹھایا. یاد رہے سیکشن 4G ان کی یہ کہتی ہے کہ آپ کیس اس وقت تک نہیں بنا سکتے جب تک یہ ثابت نہ کریں کہ یہ جو پیسہ ہے یہ گورنمنٹ فنڈز ہیں. اگر گورنمنٹ فنڈز اور ایکسچیکر نہیں ہے تو یہ کیس نہیں بن سکتا. آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ آیا یہ گورنمنٹ فنڈز تھے یا یہ پرائیویٹ پیسہ تھا. اچھا، اگلا الزام یہ ہے کہ زمین پہلے لے لی گئی اور ٹرسٹ بعد میں بنایا گیا. بڑا بیوقوفانہ قسم کا یہ الزام ہے. پنجاب کا ایکٹ 2020 سیکشن 6 اور 14 اگر یہ پڑھ لیتے تو میرا خیال ہے یہ الزام اس ریفرنس میں شامل نہیں کیا جا سکتا تھا، کیونکہ امانت ہوگی تو امانت دار ہوگا. ٹرسٹ کسی چیز کے لیے بنے گا تو اس کے اوپر ٹرسٹ ہوگا. تو جب کوئی چیز ہی نہیں ہے، امانت ہی نہیں ہے، تو اس پہ امانت دار کیسے بٹھایا جا سکتا ہے؟ ٹرسٹ تب ہی بن سکتا ہے کہ اس کو تفویض کرنے کے لیے، اس کو دینے کے لیے کوئی چیز موجود ہو. اس لیے اس زمین کو اس مقصد کے لیے پہلے خریدا گیا اور بعد میں ٹرسٹ جو ہے اس کو بنایا گیا، اور خود یہ الزام اپنی تردید خود ہی کر دیتا ہے. تو اسے یہ الزام بے بنیاد ہے. اس ریفرنس میں یہ بار بار کہا گیا کہ جناب یہ اسٹیٹ کا پیسہ تھا اور یہ ایک پرائیویٹ شخص یعنی بحریہ نے اپنی لائبلٹی ادا کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں جمع کروا دیا. ابھی تھوڑا سا اس کی ہسٹری دیکھ لیں. حسن نواز کی سٹیٹمنٹ ہے جو پاناما JIT ہے، اس کے اندر 1 ہائیڈ پارک ایک پراپرٹی تھی جو وہ کہتے ہیں میں نے 10 ملین پاؤنڈز میں خریدی. 15 ملین پاؤنڈ کا اس میں نے قرضہ لیا اور 25 ملین کی یہ زمین جو یہ پراپرٹی جو ہے میں نے 50 ملین پاؤنڈ میں بیچ دی بحریہ کو.
یہ ریفرنس جب یہاں پہ کنوکشن ہوئی اور یہ کیس بھیجا گیا NCA کو UK میں، تو انہوں نے انکوائری شروع کی اس کی، فن ہائیڈ پارک کی۔ جب انہوں نے اس کی انکوائری شروع کی تو اس وقت یہ جو بحریہ کے اکاؤنٹس تھے یہ اس انڈر انکوائری تھے۔ اس انڈر انکوائری کے دوران اس کے اندر 126 یا 136 ملین جو ہے وہ اماؤنٹ ٹرانسفر ہوتی ہے، اور کیونکہ یہ اکاؤنٹس آلریڈی انڈر انکوائری تھے لہذا یہ اماؤنٹ جو ہے یہ آٹومیٹکلی فریز ہو گئی۔ دوسرا، مشرق بینک نے جو سپریم کورٹ میں کاغذات جمع کروائے اس میں یہ ثابت کر دیا تھا کہ یہ سرکاری پیسہ نہیں ہے، یہ پرائیویٹ پیسہ ہے، تو پرائیویٹ اکاؤنٹ سے آیا، اور کہاں سے آیا؟ UK سے آیا دبئی، اور دبئی سے مشرق سے ہوتا ہوا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں چلا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ برطانیہ میں جو پیسہ فریز کیا گیا، جو اکاؤنٹ فریز کیے گئے، وہ حکومت پاکستان کے نام پہ فریز نہیں ہوئے، لہذا حکومت پاکستان کا پیسہ نہیں تھا۔ پھر سپریم کورٹ نے جب اس پیسے کو ٹرانسفر کیا اپنے اکاؤنٹ سے گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں، تو وہاں یہ نہیں لکھا، نہ آرڈر پاس کیا کہ یہ کرائم کا پیسہ ہے۔ اگر وہ یہ لکھ دیتے کہ ان کے پاس یہ ثبوت ہوتے تو لازمی اس کے اوپر لکھتے۔ پھر وہاں پہ کوئی انویسٹیگیشن اس نوعیت کی نہیں ہوئی جو یہ ثابت کرتی کہ یہ منی لانڈرنگ تھی، اس کا سورس آف انکم کرمنل تھا، کرائم پروسیڈ تھی، نہ برطانیہ میں اور نہ ہی پاکستان میں کسی ایجنسی نے اس پیسے کو اس طرح سے انویسٹیگیٹ کیا۔ یاد رہے کہ منی لانڈرنگ اس وقت ہوتی ہے کہ جب سورس آف انکم نہ پتہ ہو، آپ ایکسپلین نہ کر سکے ہوں اور پیسے آپ لے جائیں، یعنی کہ منی ٹریل نہ دکھا سکتے ہوں۔ جس طرح ایون فیلڈ کے معاملے میں نواز شریف منی ٹریل نہیں دکھا سکا تھا، لہذا وہ ایک ان کا منی لانڈرنگ کا کیس تھا اور ہے اور اب بھی موجود ہے۔ یہاں پہ پیسہ بحریہ کا تھا، اور یاد رہے بحریہ نہ ہی پیپ ہے، نہ کہ پولیٹیکلی ایکسپوز پرسنز میں شامل ہوتا ہے، نہ وہ سرکاری آفسر ہے، لہذا اس کا پیسہ ایک پرائیویٹ پیسہ تھا، گورنمنٹ کا پیسہ ہو نہیں سکتا تھا۔ یہ اپنے سورسز سے باہر گیا اور انہی چینل سے واپس آ گیا۔ اگر اس کی سورس اگر کرمنل ہوتی تو پھر یہ منی لانڈرنگ کا کیس بن سکتا تھا۔ اگر اس کی سورس کرمنل نہیں ہے اور یہ ایسے چینل سے گیا جس سے آفیشیل چینل نہیں تھے، تو یہ پھر بھی منی لانڈرنگ کا کیس نہیں بن سکتا۔ تو لہذا یہ جو ہے سراسر ایک پرائیویٹ پیسہ تھا، آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ ہوتی ہے NCA کے درمیان اور بحریہ کے درمیان، اور اس آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ میں پیسہ جو ہے وہ UK سے واپس آ جاتا ہے پاکستان۔ اگلا الزام یہ ہے جو اس پورے ریفرنس کو بالکل صفر سے ضرب دے دیتا ہے، وہ یہ ہے، پیرا نمبر 4 میں ہے کہ دسمبر 3، 2019 کو کیبنٹ نے یہ فیصلہ کیا۔ جرم یہی ہے نا کہ آپ نے کیبنٹ میں غلط فیصلہ کیا اور اس غلط فیصلے کے نتیجے میں آپ نے پیسہ جو ہے حکومت کے اکاؤنٹ میں آنا تھا وہ وہاں سے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں، بحریہ SCG کے لائبلٹی میں جو جرمانہ تھا سپریم کورٹ میں، اس میں جو ہے نا بحریہ نے ادا کر دیا۔ یہی جرم تھا، اور کوئڈ پرو کو لفظ استعمال کیا گیا کہ عدلیہ کا بدلہ کیا گیا، آپ نے فیصلہ دیا اور اس کے بدلے میں رقم جو ہے وہ چلی گئی پرائیویٹ اکاؤنٹ ایکسپینس کے اندر، اور آپ نے القادر ٹرسٹ کے لیے زمین لے لی۔ ابھی ریفرنس پیرا نمبر 4 کہتا ہے کہ دسمبر 3، 2019 کو کیبنٹ نے فیصلہ کیا، جبکہ رقم سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں اس سے پہلے ہی آ چکی تھی۔ ناؤ دس کیس ڈائز آن ڈیتھ، یعنی یہ فوت ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب کوئڈ پرو کو جو لفظ استعمال کیے ہیں وہ بھی غلط ہیں، اور اس فیصلے کا اطلاق پیسے کی ترسیل کے اوپر نہیں ہوتا، نہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ پیسہ جو ہے UK سے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں گیا۔ یہ جو سائن کیے کیبنٹ نے، یہ 1 to 1 حکومت برطانیہ کی ریکوائرمنٹ ہے، ان کا لا ہے کہ جب بھی 1 to 1 کانٹریکٹ ہوگا اس کو دوسری حکومت جو ہے وہ اس کو ریٹیفائی کرے گی، لہذا حکومت پاکستان نے اس کو ریٹیفائی کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو زمین بدلے میں لی گئی یہ بات ہی غلط ہو جاتی ہے۔ اگلا الزام ہے کہ زلفی بخاری اس میں عمران خان کے فرنٹ مین تھے۔ فرنٹ مین کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ کوئی بے نامی پراپرٹی کو ہولڈ کرتا ہے، کسی مجرم کے پیسے سے بنی ہوتی ہے، نام اس شخص کے نام پہ ہوتا ہے جس کو آپ فرنٹ مین کہتے ہیں، اور اس کا فائدہ مجرم اٹھاتا ہے۔ ابھی یہ زمین ٹرسٹ کی جو ہے یہ بحریہ سے آتی ہے زلفی بخاری صاحب کے نام پہ، اور وہاں سے چلی جاتی ہے ٹرسٹ میں، اور عمران خان اور بشرا بیگم صاحبہ کے نام پہ نہیں جاتی بلکہ ٹرسٹ پہ نام جاتی ہے، اور وہ ایز اے ٹرسٹی اس کو ریسیو کرتے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ اگر عمران خان صاحب کا پیسہ اس زمین پہ لگا ہوتا اور عمران خان صاحب نے اس کو فائدہ اٹھایا ہوتا تو پھر تو زلفی بخاری فرنٹ مین ہو سکتے تھے، بے نامی دار ہو سکتے تھے،
خدا جانے ان کا لیگل ایکومن نیب والوں کا کدھر چلا گیا کہ نہ فرنٹ مین کی ڈیفینیشن دیکھی گئی اور نہ اس کی ترسیل دیکھی گئی. زمین آتی ہے بحریہ سے زلفی خالی کے پاس، وہاں سے ٹرسٹ کے پاس چلی جاتی ہے، ذاتی اکاؤنٹ میں نہیں گئی، ذاتی نام پہ نہیں گئی، تو فرنٹ مین یہ نہیں بن سکتے، یہ بھی انلیگل ہے. پیرا 7 اگر جج صاحب پڑھ لیں تو میرا خیال ہے سارا الزام ہی ختم ہو جاتا ہے. اس میں کہا گیا کہ جناب پوری کی پوری رقم جو بحریہ نے دی اور جو زمین دی وہ القادر ٹرسٹ بنانے میں خرچ ہو گئی. ناؤ اگر یہ کیس اس طرح سے بنتا ہے تو نیب کو چاہیے کہ شوکت خانم کا کیس بھی بنائے، اس کے ساری ڈونیشن جو ہے وہ بھی شوکت خانم میں لگی، اور نمل کا کیس ہی بہت زبردست بن سکتا ہے، وہ بھی بنائے. بیکاز اگر آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ٹرسٹ میں پیسہ چلا گیا تو بات تو ختم ہو گئی نا، تو پھر ذاتی پیسہ استعمال میں تو نہیں گیا. القادر ٹرسٹ کی اگر تحلیلی سیکشن جسے ریزولوشن سیکشن کہتے ہیں وہ اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں بڑا واضح ہے کہ اگر یہ ٹرسٹ، پہلے تو اس ٹرسٹ کا ٹرسٹی کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، نہ تنخواہ لے سکتا ہے، نہ کوئی اور ذاتی جو ہے نا ایسے مفاد اس میں سے وہ حاصل کر سکتا ہے. اور دوسرا اگر یہ ٹرسٹ ڈیزالو ہوتا ہے تو اگر یہ ٹرسٹ ڈیزالو ہو کے اس کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد جاتی ہے بشرا بیگم صاحبہ کو یا عمران خان صاحب کو، پھر تو بات صحیح بنتی ہے کہ وہ مالک ہیں اس کے. سیکشن یہ کہتی ہے کہ 6 مہینے کے اندر اس کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد تمام کی تمام سیکشن 7 ہے اس کی، وہ ساری کی ساری جائے گی اس ایسے ٹرسٹ کے اندر جو اسی طرح کی ایکٹیویٹیز کے اندر کام کرتا ہو. لہذا یہ اس کے مالک بھی نہیں ہیں، یہ صرف ٹرسٹی ہیں. نیب بار بار یہ کہتا ہے کہ یہ اسٹیٹ کا پیسہ ہے. بحریہ نے سپریم کورٹ میں جو پیسہ جمع کرایا یہ اسٹیٹ کا تھا، یہ بحریہ کا نہیں تھا. تو میں اس پہ پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ یہ اسٹیٹ کا پیسہ نہیں تھا، یہ ذاتی پیسہ تھا. المشرق بینک نے بھی اس کو ثابت کر دیا. وہاں پہ کوئی ایسی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، نہ یہاں پہ انویسٹیگیشن ہوئی ہے، نہ اس کو ثابت کیا گیا کہ یہ کرمنل پیسہ ہے، یہ ذاتی پیسہ ہے. لہذا یہ حکومت پاکستان کا پیسہ ہرگز نہیں ہے. ریفرنس یہ بھی کہتا ہے کہ شہزاد اکبر کا جو ادارہ ARU تھا اس کی TORs میں یہ مینشن ہے کہ نیب کو آن بورڈ رکھنا چاہیے تھا، بیکاز وہ ون آف دا جو ہے نا اس کے اندر اس TORs کے اندر ARU کا ایک حصہ ہے، یعنی کہ اسسٹ کرنے میں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے نیب انڈیپینڈنٹ تھا، جب یہ سارا کیس بن رہا تھا تو نیب کو چاہیے تھا کہ وہ کیس بناتا اور کیبنٹ کو، پرائم منسٹر کو خط لکھتا کہ جناب والا اب یہ غلط کام کر رہے ہیں. نیب کی خاموشی جو ہے کسی ایسے ادارے کی جو واچ ڈاگ ہو وہ بھی ایک مجرمانہ حرکت ہے. تو نیب اس میں خود بھی ایک جو ہے نا مجرم کی حیثیت سے اس سیکشن اس سے جو پوائنٹ آف ویو سے بنتا ہے. پھر سپریم کورٹ نے جو پیسہ ٹرانسفر کیا، مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں لگ رہی کہ ایک پیسہ جس کے اوپر عدالت کی ڈگری نہیں ہے اور وہ ڈکلیئر نہیں ہے کہ یہ کرمنل پیسہ ہے، وہ پرائیویٹ پیسہ جو ہے اس کو کیسے گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں بھیج دیا گیا. یہ سپریم کورٹ ہی بغیر اس کا جو ہے نا آرگومنٹ دے سکتی ہے. آخری بات یہ ہے کہ ضیاء المصطفیٰ کو بھی یہاں اکیوز بنایا گیا. یہ بڑی زیادتی اور ظلم والی بات ہے. یہ ایڈوکیٹ تھا جو وٹنس کے طور پہ اپیئر ہوا تھا. یاد رہے کسی کو بھی آپ مجرم اس وقت تک نہیں بنا سکتے جب تک وہ اس کا بینیفیشری نہ ہو. وہ تو ایک وٹنس ہے کہ یہ میرے سامنے یہ دستخط ہوئے، دستخط کرنے والے کو میں جانتا ہوں، یہ میں دستخط بھی انڈورس کرتا ہوں، اس کے جو کنٹینٹس ہوتے ہیں اس کا وہ ذمہ وار نہیں ہوتا. تو میں آخر پہ یہی کہوں گا کہ اس طرح کے ریفرنسز، اس طرح کے کیس سراسر ظلم ہیں، اور کوئی بھی نظام کفر سے چل سکتا ہے، ظلم سے نہیں چل سکتا. سورۃ طٰہٰ کی آخر آیت نمبر 111 کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ پاک فرماتے ہیں انت الوجوہ للحی القیوم، روسیا ہو گئے چہرے حی القیوم کے سامنے، زندہ رہ کر زندہ رکھنے اور قائم رہ کر قائم رکھنے والے کے سامنے. وقد خاب من حمل ظلما، اور تباہ و برباد ہو گیا وہ جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.